اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ آج حرف حق میں ہمارا موضوع ہے عرفان توحید، عرفان نبوت اور عرفان ولایت۔ اس سے پہلے کہ علماء اکرام سے تعارف کراؤں، چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ مہر و ماہ و انجم دریاؤں میں تلاطم، چلتی ہوئی ہوائیں آواز کا ترنم، خوش رنگ طائروں کا پھیلا ہوا تبسم، ترتیب وار غنچے ایسے کہ رشک انجم، یہ کن کا معجزہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ مٹی کے پیکروں میں تحریک ڈالتا ہے، سوئے فلک زمین سے تارے اچھالتا ہے، پاتال سے جواہر وہی نکالتا ہے، پروردگار وہ ہے دنیا کو پالتا ہے، ہر حد سے ماورا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اور تو با کمال جیسا ویسے تیرے پیمبر، سب تیرے مدح خواہ ہیں سبھی تیرے سناگر، کیا بادشاہ و قدسی، کیا مفلس و گداگر، ان ساری ہستیوں میں وہ آمنہ کا دل پر، وہ بھی تو لب کشا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ معراج کی تھی منزل، حیران انبیاء تھے، جبریل رک گئے تھے ایک مرحلے پہ آ کے، رستے بنائے تو نے پردے ہٹا ہٹا کے، معراج پر محمد پہنچے تیری رضا سے، ایک شور گونجتا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جیسے ہی گفتگو کی اللہ نے نبی سے، بولے نبی یہ لہجہ مربوط ہے علی سے، کیا گفتگو ہے میری اللہ کے ولی سے، یہ راز غیب کا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ابو انشا ڈاکٹر خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مفتی فضل سبحان صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ محترم جناب علامہ ضامن عباس صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب، قبلہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قبلہ آپ فرمائیے، ایک عام آدمی عرفان توحید کا عرفان کیسے حاصل کرے؟ ایک عام آدمی اگر اس بات پہ بھی غور کرے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں، کس نے بھیجا اور کس لیے بھیجا، اور ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے، نہیں سوچ رہا، نہیں سوچ رہا، یہ آدمی ہر زمانے کا آدمی تو سوچ رہا ہے، نہیں سوچ، ہر مفکر سوچ رہا ہے، اسی لیے ہر زمانے میں یہ سوال ہے کہ وجہ تخلیق انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے اسی راز کو کھولا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ واہ 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 واہ، ہماری اے میرے بندے، تو پوچھتا ہے کہ کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ میں نے بھیجا، اور میں نے اس لیے بھیجا، کہ تو میری عبادت اس لیے کہ دنیا میں روٹھے ہوئے رب کو منانے کا جو طریقہ ہے، سجدے کے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ جب بندہ سجدے میں گر جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ واہ واہ، اور سجدے میں دیکھو دعا بھی کیا سکھلائی، سبحان ربی الاعلی، اللہ دیکھ میں اتنا نیچا ہوں کہ اس سے نیچے جا بھی نہیں سکتا، واہ سبحان ربی الاعلی، میں اتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے، واہ، میں پست ہوں اور تو پستیوں سے پاک ہے۔ واہ، تو پھر جتنا بندہ اللہ کے آگے اپنا تذلل ظاہر کرتا ہے، اپنی پستی ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی اونچا لے جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تصور دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، واہ واہ، جسے اقبال نے اس کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، واہ واہ، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ واہ واہ، ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا میری رضا سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ واہ واہ، یہ یہ توحید کی بنیادی معرفت ہے۔ اور پھر ہم کھائیں کسی کا اور گائیں کسی کا، ہوئی نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، تیرے ماں کے بطن سے لے کر پھر تیرا بچپن، تیرا لڑکپن، تیری جوانی، تیرا بڑھاپا، تیری قبر تک تیری ہر ضرورت کا انتظام میں کرتا ہوں۔ واہ، تو جب شکرانے کا وقت آئے تو پھر شکریہ کے لیے تیرا ماتھا بھی میرے دروازے پہ آ کے جھکنا چاہیے۔ مگر یہ انسان جو ہے یہ مشکل میں آ کے ہی اور اس چیز شکر کو ادا کرتا ہے۔ محترم مسعود صاحب، اس چیز کو ایک بچی بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایک مولوی صاحب کہیں سے گزر رہے تھے تو کہ بچی جو ہے مرغی کو تھپڑ مار رہی تھی، تو مولوی صاحب نے پوچھا کیوں بے زبان مرغی کو تھپڑ مار رہی ہو؟
उसने कहा मौलवी साहब आपको क्या पता, ये इतना छोटा सा चूजा थी जब मेरे अब्बू लाए थे, मैं जब से इसे पाल रही हूँ, सर्दी गर्मी से बचाती हूँ, दाना दुनका डालती हूँ, पानी रखती हूँ, कुत्ते बिल्ले से बचाती हूँ, सिर्फ इसलिए मैंने पाला कि जब बड़ी होगी तो हमें अंडे देगी। अब ये बड़ी हो गई है, अंडे देने वाली हो गई है, लेकिन अंडा पड़ोसियों के घर में देके आती है। तो एक बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता कि जिस मुर्गी को दाना मैं डालूं वो अंडा पड़ोसियों के घर वो में तो बेनियाज है। वो बेनियाज है, लेकिन गैरत वाला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, फरमाया मैं तुम सबसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ और मेरा रब मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाला है। अल्लाह को इस पर गैरत आती है कि मेरा बंदा जिसे मैं सब हर ज़रूरत मैंने पूरी की है। देखिए कुरान मजीद में जैसे इन्होंने जो आयत पढ़ी ना कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, हर नबी ने यही आके पहली दावत ही यही थी कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, इसलिए कि नमक हलाली का रास्ता ही यही है कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, तुम्हारी जबीन नियाज उसके दर के सिवा कहीं झुकने न पाए। ये उसका तकाजा है उस तौहीद का। जब ये तकाजे हम पूरे नहीं करते, देखिए अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक खालिक राज़िक, जैसे इन्होंने आयत पढ़ी ना कि या बोले मैया शाह इनास हो या बोले मैया शाह ज़ुकूर, जिसका मैं अगर आज के दौर में इसका तर्जमा करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसको चाहता है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, बिलावल भी देता है बख्तावर भी देता है, दोनों मिला कर देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अगर ना देने पे आए तो बाँझ बना कर छोड़ देता है। कोई तावीज़ फरोश, कोई धागे वाला, कोई बोतलों में दम करने वाला, कोई डॉक्टर, कोई इंजेक्शन लगाने वाला उसको औलाद की नेमत से माला माल नहीं कर सकता जिसे मैं बाँझ बना दूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की मार्फत इस कदर बुनियाद है कि इस जब तक ये बुनियाद ना हो ऊपर आमाल की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल कोई जिहाद का हुक्म नहीं, कोई नमाज का, कोई रोज़े का, कोई हज का, कोई ज़कात का, कोई फरीज़ा अहकामात 13 साल तक नहीं दिए गए। सिर्फ ज़मीन जो अकीदे की बुनियाद है वही बनाई जाती रही। सिर्फ 2 ही बीज डाले गए, एक तौहीद का, एक अकीदा आखिरत का। जब इसलिए कि जब अकीदा आखिरत बंदे के दिल में पुख्ता ना हो तो वो ये सोचता है मैं नमाज क्यों पढ़ूं, रोज़ा क्यों रखूं, हज क्यों करूं, इसलिए कि उसे ये तो उम्मीद होती नहीं कि मरने के बाद भी कुछ होने वाला है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें 13 साल तक। नबूवत का भी ऐलान उसी वक्त कर दिया, ऐलान नबूवत की बात से, तो एक तौहीद और एक नबूवत, किसका इकरार कर लो। जी बिल्कुल। नबूवत इस ज़ाहिर बात है, तौहीद सीखेगा बंदा कहाँ से, तौहीद सीखेगा कहाँ से, और फिर तौहीद मेरी अकल से नहीं आएगी, तौहीद भी नुत के रिसालत से आएगी। बेशक बेशक, यानी वही मुअल्लिम, वही उस्ताद वही सिखाएगा। मेरी ज़हनियत जो कुछ किसी चीज़ को सही मानती है वो दीन नहीं है। बेशक। मुख्तसर जो खुलासा, जो बल्कि अगले टॉपिक में इरफान नबूवत में कहना चाहिए, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि इस्लाम किसे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि महबूब मुहिब की का जो महबूब है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब की अदाओं पे फिदा हो जाना, इसी का नाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हरफ हक में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बात हो रही है इरफान तौहीद, किस तरह से तौहीद का इरफान हासिल किया जाए, उसे समझा जाए। आप फरमाइए। और ख़ास तौर पे जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे तो नहजुल बलागा का वो खुतबा याद आ रहा है, तो अगर उसमें से भी कुछ इरशाद फरमाएँ तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। देखिए मारिफत तौहीद ये ज़ाहिर है कि अक़ीदे में सबसे पहली चीज़ है। इसके बग़ैर तो इंसान का ईमान और मुकम्मल ही नहीं होता। बेशक। और जैसे कि आयत के हवाला दिया गया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो तफसीर कबीर नबी और तफसीर मीज़ान में आगे तबातबाई ने
یہاں یعبدون کی تفسیر بیان کی کہ اس کے یعبدون سے مراد کیا لیعرفون، تاکہ تجھے میں نے جن اس کو خلق کیا تاکہ خدا کو پہچانا جائے. اس لیے کہ دیکھیں فقط عبادت پر ہم اس کو موسوم کریں گے تو کوئی بھی انسان عبادت چند چیزوں سمجھتا ہے. 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اس کو سمجھتا ہے عبادت. کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو ہر وقت مصلی پر نہیں بیٹھا ہوا، ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ رہا انسان. جی. سال میں روزے تو فرض کیے گئے، فقط ماہ رمضان کے کیے گئے، فقط 30 روزے رکھ رہا ہے انسان. حج سال میں 1 ہی مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 ہی مرتبہ ہے فرض. ویسے جب جتنی زیادہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں آپ. جہاد جب کبھی ہو جائے تب آدمی. تو یہاں عبادت سے مراد کیا؟ عبادت مراد یہ کہ ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر سانس کے ساتھ خدا کی عبادت ہونی چاہیے، خدا کی معرفت ہونی چاہیے. اور خدا نے کہا کہ بل ہم لکم فی الخلق جدید، کہ وہ پروردگار عالم جو تمہیں ہر لمحے نئی زندگی عطا کر رہا ہے. ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا. کچھ ہماری بات مان لی گئی جو ہم چاہتے تھے تو شکر ادا کر دیا ہم نے. شکر کے معنی یہ نہیں ہے. کہا کہ جب وہ اللہ تمہیں ہر لمحے نئی زندگی عطا کر رہا ہے، وہ تو ہر سانس میں ایک نئی زندگی. ہر لمحے نئی زندگی کیسے مل رہی ہے ہمیں؟ کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں انسانی کو برقرار رہنے کے لیے، اس وجود انسانی کے لیے ضروری کیا؟ سب سے زیادہ عنصر کیا ہے؟ پانی کے بعد سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ خون ہے. اس کا خون. کیا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جو اس وقت ہماری پیدائش کے وقت اللہ نے ہماری باڈی میں جو خون رکھ دیا ہے، کیا اب وقت آخر تک وہی خون رہتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہر لمحے پورے وجود کے خلیے زندہ مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہر لمحے خون کے نئے ذرات بننا ضروری ہیں پورے جسم کے. پورے جسم کے لیے. اگر ذرات، ان خون کے ذرات کا بننا ختم ہو جائے تو پھر انسان ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے، ان تمام معاملات پہ آتا ہے. انسان پھر جگر میں خون چڑھواتا ہے انسان. بات یہ ہے کہ جب جسم انسانی کی بقا کے لیے ہر لمحے خون کے نئے ذرات کی ضرورت ہے، تو وہ کون ہے جو میری جسم کے اندر ہر لمحے نئے کے خون کے ذرات پیدا کر رہا ہے؟ بے شک. جب خون کا ہر ذرہ نیا پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحے مجھے نئی زندگی مل رہی ہے. جب ہر سانس کے ساتھ نئی زندگی مل رہی ہے تو ہر لمحے شکر ہونا چاہیے. واہ. اب شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے لیے میں سر کو سجدے ہی میں رکھوں، نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ ان کی عادت تھی، میرے چوتھے امام کی، کہ جیسے ہی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھا کام ہوتا، فقط شکر اللہ، اسی لمحے شکر اللہ ادا ہوتا. جبھی تو سید الساجدین بازار سے گزر رہے تھے، خدا کی نعمت شکر ادا کیا. کہنے والا نے کہا کہ مولانا مسجد قریب تھی، مسجد میں جا کے شکر ادا کرتے تھے. میرے مولانا نے کہا کیا یہ تجھے معلوم ہے کہ مسجد جانے تک میں زندہ رہتا؟ واہ واہ. جس لمحے نعمت مل رہی ہے، جس لمحے میری دعا پوری ہو رہی ہے، اسی لمحے شکر ہے. شکر کیا ہے؟ موقع ہے تو سر کو زمین پر رکھ دیے، سجدے میں رکھیے آپ. ایسی کیفیت نہیں ہے تو اشارے سے خدا کے بارے میں شکر ادا کیجیے، لفظوں میں ادا کیجیے، آنکھوں کے سائے سے. ہر لمحے خدا کا شکر ادا ہونا یہ علامت ہے. روم شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہم کیسے رب کو پہچانے اپنے؟ یہ خود جسم ہمارا، مولا کائنات کا حسین جملہ جو ہے نا، من عرف ربہ فقط، من عرف نفسہ فقط عرفان ذات. ایک جملہ مختصر ہے. اس کی تشریح کرنے جائیں ہم تو صفات کے صفات کالے ہو جائیں گے، تشریح ہو سکتی. کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ جو میرا وجود ہے، ایک جو 5-5.5 فٹ کا جسم ہے، اس کو غور کر لے انسان. ٹھیک ہے. کیفیت کیا ہے کہ دیکھیے میں نوالا کھاتا ہوں نا، توڑتا ہوں، نوالا توڑنا میرے ہاتھ میں ہے، منہ میں رکھنا میرے ہاتھ میں ہے، چبانا میرے اختیار میں ہے. چبانے کے بعد یہاں تک میرا اختیار ہے، مگر جیسے یہاں سے یہاں گیا میرا اختیار ختم ہو گیا. اور کمال کیا ہے صورتحال کہ یہاں 2 رگیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، 2 پائپ لائن ساتھ ساتھ ہیں. ایک سانس کی پائپ لائن ہے اور ایک غذا کی پائپ لائن ہے. کبھی آج تک ایسا ہوا کہ بال سے بھی زیادہ باریک پردہ ہے درمیان دونوں کے اندر، کہ جو جہاں میرا اختیار سلب ہو جاتا ہے اب وہاں سے اختیار الہی شروع ہوتا ہے، وہ نظام الہی شروع ہوتا ہے. کبھی غذا کی نالی میں
غذا کی نالی میں جائے گی، سانس کی نالی میں نہیں جاتی، اور اگر چلی جائے فوراً چھینک آتی ہے، ہاں کھانسی فوراً چھینک آتی ہے، اس کا بھی حل ہے، پھندا لگ جاتا ہے، فوراً پھندا لگتا ہے، فوراً چھینک آتی ہے تاکہ وہ ذرات باہر نکل۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے میری باڈی کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں نا، مجھے تو اتنا پتہ ہے یہ میرے دو ہاتھ ہیں، یہ دونوں ٹانگیں ہیں، یہ دونوں آنکھیں ہیں جسم میں۔ اب اس کے اندر پوشیدہ جو پورا نظام ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہا، میں سو جاتا ہوں بستر پر تب بھی نظام چل رہا ہے، وہ کون ہے کہ جس نے میرے اس نظام کو ہر وقت زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ یقیناً میرا خالق ہے۔ کائنات کے نظام کو رکھا ہے، اس کا چیلنج تو اتنا واضح ہے کہ وہ مکھی جو تمہارے کھانے پہ بیٹھتی ہے اور چند ذرات لے کے چلی جاتی ہے، چیلنج ہے وہ واپس لا کے یہ دکھا۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ واہ، بے شک۔ تو وہ پروردگار عالم جو، اچھا دوسری بات ہے کہ میں وہ اللہ کے جس نے میری خلقت مجھے پیدا کرتے ہوئے جب اس کا ارادہ ہوا کہ مجھے خلق کیا جائے، اپنے بندے کو خلق کیا جائے، کتنا بڑا وعدہ کیا اس نے کہا کہ میرے بندے یاد رکھ، آج دنیا میں جو فسادات، چھینا جھپٹی، خاندان کے خاندان جدا ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اس شکم کی، اس دوزخ کو بھرنے کے لیے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ذمہ داری خدا کی تھی اس کو ہم نے اختیار کر لیا، جو ہماری تھی اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میرے اللہ نے خلقت کے وقت ہی کہا کہ میرے بندے یاد رکھ، تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ واہ، بے شک۔ اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے، خدا نے وعدہ کیا تیری ذمہ داری میری ہے، اس رزق کی خاطر مجھے نہ بھول جانا۔ واہ، اور کتنا بڑا با وفا ہے وہ، الوافی صفات میں سے ہے نا خدا کی، کتنا بڑا وفا ہے کہ ابھی روح بطن مادر میں منتقل ہوتی ہے کہ سینہ مادر میں غذا کا اہتمام پہلے کر دیتا ہے۔ واہ واہ، بے تو شک۔ وہ پروردگار عالم جو بطن مادر میں رہتے ہوئے میری غذا سے غافل نہ ہو رہا ہو، اور دیکھیے شریعت نے حکم کیا دیا، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کا دستور ہے نا، دنیا میں آنے کے بعد جب تک میری عمر اس سطح تک نہ پہنچی کہ میں عبادت کے لائق ہو جاؤں، کچھ سمجھ بوجھ آ جائے، کوئی سوال جواب ہی نہیں، جب تک مجھے مکلف نہیں بنایا تو کوئی تکلیف بھی مجھے نہیں دی، مگر ہاں جیسی اس سنہ بلوغت تک میں پہنچا، اب کہا گیا میرے بندے یاد رکھ، تجھے ہم نے، وہ کون تھا کہ تجھے اس نرم و نازک جسم کو سنبھال رہا تھا، گردن ٹھہرتی نہیں تھی، ہاتھوں میں جان نہیں تھی، ٹانگیں تیرا وزن اٹھا نہیں سکتی تھیں، آنکھیں تیری ایک جگہ ٹھہرتی نہیں تھی، وہ کون تھا کہ جس نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری شفقت کو پیدا کر دیا، تیری محبت کو پیدا کر دیا، وہ کون تھا جو رات کو جاگ جاگ کر انجان طریقوں سے تیرے لیے اس کا اہتمام کر رہے تھے۔ تو ذرا سوچے انسان کہ وہ پروردگار عالم جو بطن مادر میں رہتے ہوئے دنیا میں آنے کے بعد بھی جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے رزق سے غافل نہیں ہوا، جب تک مجھ پہ کوئی تکلیف شرعی واجب نہیں ہوئی اس وقت غافل نہیں ہوا، تو جب تکلیف شرعی مجھ پر واجب ہو گئی، اب سرکاری ڈیوٹیاں مجھ پر ہو گئیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سرکاری ڈیوٹیاں واجب ہو جائیں میرے اوپر اس کے بعد مجھ سے غافل ہو جائے گا ہی؟ واہ واہ، کسی لمحے غافل نہیں ہوتا ایک لمحے کے لیے یعنی عرفان ذات ضروری ہے عرفان توحید کے لیے، اور عبادتیں پھر ڈیوٹی نہیں لگیں۔ یہ جو ہے نا، دیکھیے میرے مولانا نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ایک جسم صغیر رکھتا ہے، تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، یہ کائنات عالم صغیر ہے۔ واہ واہ واہ، اس عالم میں کیا ہے؟ چاند، سورج، چٹانیں، پہاڑ، دریا، آگ، درخت، حیوان، یہ سب ہے نا، یہ سب عالم ستارے، صغیر ہے، سیارے، خلائیں، سب عالم صغیر ہے۔ کہا تو عالم اکبر ہے، یہ جو کچھ باہر نظر آ سب کچھ تیرے اپنے اندر موجود ہے۔ واہ واہ واہ، اور اگر تو نے اپنے قلب کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اور دیکھیں نا حضرت داؤد علیہ السلام کا حسین و جمیل جو جملہ ہے کہ ان کے حواریوں نے کہا حضرت داؤد کے جب جا رہے تھے، کہا کہ آپ تو خدا سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ تو بتائیے گا کہ آپ کا خدا ہم سے کب راضی ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں ہے؟ جناب داؤد نے سوال کیا، کتنا آسان پیمانہ بتایا اس پروردگار نے کہ اے داؤد جا کے میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں کہ نہیں، ان سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ واہ 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 واہ، اگر میرا بندہ مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں، واہ 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 واہ، اگر میرا بندہ ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہے مجھ سے، تو دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے کہ جہاں ہم نعمت کیا سمجھتے ہیں خدا کی، کہ اگر ہم نے کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، میں نے منت مانگی، دعا مانگی، اگر میری وہ دعا قبول ہو گئی
اگر کا تو سوال ہی نہیں. تو دیکھیے اگر ہو گئی تو میں شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیے ان نعمتوں کا ہمیں خیال ہی نہیں کہ جو بنا مانگے مل گئیں. مجھے بتائیے کون سا انسان آج تک ایسا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کی دعا خود مانگی ہو, بے شک قوت سماعت کی دعا مانگی ہو, اس نے خود دیا ہے. قوت گوئے مانگی ہو. ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں. احساس ہی نہیں. احساس کب ہوتا ہے؟ جب نگاہ سے نظر آنا کم شروع ہو جاتا ہے, جب سماعت میں کمی ہو جاتی ہے, جب گویائی میں کمی ہو جاتی ہے, پھر احساس ہوتا ہے کوئی تو ہے نظام ہستی چلا نظام رہا کو ہے. رکھا ہوا تھا. واہ واہ واہ. یعنی اب ایک یہ بھی کیا خوبصورت پیرایا ہے کہ عرفان توحید کے لیے اس کی قدرتوں سے اس کو پہچانا جائے, اس کی صفات سے اس کو پہچانا جائے. تو گفتگو کتنی خوبصورت انداز سے چل رہی ہے. آپ تینوں حضرات نے جو ہے وہ مختلف پیرائے میں تشریح کی اس کی. اور جب آپ فرما رہے تھے تو غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا, عرفان کے اس جسم کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ عالم کبیر یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اور حقیقت یہی ہے پوری دنیا مگر انسان اگر اندر سے پہچاننا شروع کرے تو کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, واہ واہ واہ. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. واہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. واہ 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 واہ. چلو ضامن صاحب ایک بریک یہاں پر لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حرف حق میں. قبلہ قاری صاحب, مفتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ تمام ہی حضرات نے اپنے اپنے اچھے خوبصورت انداز میں عرفان توحید پر روشنی ڈالی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ہمارا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو وحدہ لا شریک نہ مانیں. اور یہ یاد رہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے کم و بیش تقریباً 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے, جن میں سب سے زیادہ افضلیت انسان کو بنایا ہے, جس کو ہم اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں بطور ایک انسان ہونے کے ناطے ہیں کہ عرفان توحید بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں, اور اس کی وحدہ لا شریک ہونے کی بنیاد پر یہ ہم خود نہیں بلکہ خود کلام الہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل موجود ہے کہ جگہ بہ جگہ جو ہے وہ یہ موجود ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی ہماری طاقت نہیں ہے, بلکہ یہ خود اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم اس لائق ہو گئے کہ ہم اس کی طرف عبادت کر رہے ہیں. اس کی توفیق مانگنی چاہیے, اس کی توفیق. اور خاص کر یہ بھی ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات کے ذریعے اس کو راضی کر رہے ہیں, بلکہ حقیقت میں ہم اس کو کیا راضی کریں گے, بلکہ اللہ کریم کی یہ دی ہوئی عطا ہے, یہ طاقت ہے کہ ہم اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں. اور توحید بمعنی مقصد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان عبادت کرتا ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کریم کو راضی کر رہا ہوں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے واضح طور پہ کہ ہم نے جنس اور انس کو نہیں پیدا کیا ماں سوا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات و خیرات کریں. کہیں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو, یہ بھی آئے تھے. نہیں, عمل بطور اس میں الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے, اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون. یا اکثر عمل نہیں کہا کہ یہاں کوانٹیٹی کو نہیں کوالٹی کو کہا ہے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے. اور جتنا خوبصورت عمل آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم سے راضی ہوتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم عبادات بجا لاتے ہیں, اب عبادات میں بھی ہماری غلطی ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. لیکن عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز یہ یاد رہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود ہونا, ہر وہ چیز عبادت ہے. بطور ایک انسانیت کے ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر ہم کسی کانٹے کو یا پتھر کو یا کنکر کو سائٹ میں کر دے بطور انسانیت کے ناطے کرتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, تو یہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا. ہم بطور کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں ثواب کی نیت سے, سنت مبارکہ بھی, اور یہ عبادت میں بھی شمار کیا جاتا ہے. تو عبادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب حدیث مبارکہ میں واضح طور میں الدعاء مخ العبادہ کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے.
اب جب ہم ساری عبادت بجا لاتے ہیں تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہ عبادت بجا لائی ہے، یا رب کریم اگرچہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، تیرے شایان شان نہیں ہے، واہ واہ، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تیری شان عرفانی اتنی ہے کہ یہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی تو قبول فرمائے گا، اور اس کے صدقے سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور میرے درجات بلند فرما دے گا۔ تو یہ دعا جو ہے نا، اصل میں یہ بات اہمیت رکھتی ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، آخر میں جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی ہی غرض سے کرتے ہیں، چاہے ہم ایک لمحے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے ہم اشارے سے کر لیں، چاہے ہم سوتے ہوئے کے خیالات میں کر لیں، دعا بمقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، براہ راست مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں۔ اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ اپنے جائز مقاصد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور توحید کا مقصد ہی دیکھیں یہی ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مکہ مکرمہ کے زمانے میں یہی تعلیمات فرمائی کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو دیکھیں یہی بنیاد تھی اور یہی مقاصد ہیں، اور آج بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن ہم عبادت بمعنی مقصد بھی یہ لے سکتے ہیں کہ بھائی ہر وہ چیز کہ جس میں اللہ کی رضا شامل کی جائے، جس کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہو، اگر وہ کام بھی ہم کریں، انسانیت کے ناطے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، کسی کی مدد کریں، تو وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اب اکثر و بیشتر جو ایک بات بڑی اہم بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار حقوق اللہ عباد آپ ادا کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد ادا نہیں کر رہے۔ اچھا ہوتے کہیں ایسے لوگ بیچارے جو اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ کی آڑ میں حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے ہیں، نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، نہ ہی حقوق اللہ ادا کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم حقوق اللہ سے بھی گئے اور حقوق العباد سے بھی گئے۔ دیکھیں یاد رہیں کہ حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ضروری ہے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی ضروری ہے، اور ان دونوں حقوق کے اندر اللہ کی رضا ضروری موجود ہے۔ جب تک ہم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی کام نہ کریں، اگر دکھاوے کی نیت سے کریں گے تو وہ ریاکاری کی نظر ہو جائے گی، وہی عبادت ہمارے لیے جہنم کی حقدار بن جائے گی۔ تو ہم اب لمبے لمبے اگر سجدے کریں بطور کسی کو دکھاوے کے طور پہ کہ ہم اتنے لمبے لمبے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور کسی کو جان بوجھ کے قصدن بتا بھی رہے ہیں کہ یہ میرا معمول ہے، وہ میرا معمول ہے، تو ہمیں کسی مفتی سے یا کسی مولانا سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دل سے خود ہی فتویٰ لے لیں کہ آیا میں یہ کس غرض سے یہ عبادات بجا لا رہا ہوں۔ اگر دکھاوے کے لیے دکھاوے کی غرض سے، دیکھیں وہی وہ عبادت ہے جو دکھاوے کی غرض سے کی جا رہی ہے، لیکن وہی عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی تو وہی آپ کے لیے راہ نجات بن جائے گی۔ اور راہ نجات کا جب ذریعہ بنے گی تو پھر جب اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں گے، دیکھیں اب آ گئی بات، اس کے وسیلے سے جب دعا مانگیں گے کہ جو یہ میں نے یا رب کریم تیری عبادت بجا لایا ہوں، اس کے صدقے سے تو میری دعاؤں کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ کریم کی ہم پر رحمت برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اور دعا تو دیکھیں ایسی چیز ہے کہ ہم خود کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اور ہو سکے جن کے والدین حیات ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا اپنے والدین سے دعائیں لیں۔ لیکن ہمارے دعائیں کروائی نہیں جاتی، نہ دعائیں لی جاتی ہیں، بلکہ بد دعائیں دی جاتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ یعنی ہم کسی کا حقیقت میں کسی کا دل دکھاتے ہیں، یا کسی کا مال کھاتے ہیں، یا کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بہت زیادہ معاشرے میں ہمارے یہاں یہ بھی کیا خوبصورت طریقہ ہے پروردگار کی عرفان توحید کا کہ آپ دعا کے ذریعے، یعنی دعا کے ذریعے تو آپ چاروں حضرات نے ماشاءاللہ، اور جہاں پہ یہ گفتگو لے آئے وسیلے پر، تو پھر ہم آگے بڑھنا چاہیے، جی بالکل آگے بڑھنا چاہیے۔ هو الاول والآخر والظاہر وباطن وهو بكل شيء علیم وبالحق انزلناه وبحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذیرا۔ وسیلے کا ذکر ہو گیا، اور عرفان نبوت پر بالکل۔ تو عرفان نبوت پر قبلہ فرمائیے کہ نبوت کو کیسے سمجھا جائے، پہچانا جائے۔ دیکھیں جی، بات جب عرفان توحید کی چلی تو اس میں اخلاص اور للہیت کی بات بھی آئی، اور یہ اہم ترین عنصر ہے اور ایلیمنٹ ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این یسیر الریا شرکن، یہ جو معمولی سا دکھلاوا ہوتا ہے نا، یہ شرک ہے۔ شرک ہے، واہ۔ اچھا، شرک اس سینس میں ہے کہ جو عمل اللہ کو دکھانا تھا، جس کا ایوارڈ اور ریوارڈ، اجر اور صلہ اللہ سے لینا تھا، آپ کسی اور سے اپنی ایکسپیکٹیشن لگا رکھے۔ اور پھر آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک۔ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔
جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ قرآن میں بھی جب بھی اللہ کو پکارنے کی بات آتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، الا ان الدین للہ الخالص، یعنی یہ جو اخلاص ہوتا ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا ایک چرواہے سے، وہ اپنی بکریاں چراتا ہے اور اسی اثناء میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بکریوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، الہا وزاری سے یا رب کی صدا لگاتا ہے۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اور حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ بکریاں مجھے دیکھ کر اپریشیٹ کرے گی کہ کتنا نیک آدمی ہے۔ کہ جس طرح ہم ان بھیڑ بکریوں کے بیچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوں۔ وہ جو حدیث احسان ہے جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں جب پوچھا کہ عمل احسان، احسان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ بتلائی گئی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس استحضار کنسنٹریشن کے ساتھ کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ خیال نہیں جم رہا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو ایٹ لیسٹ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ واہ، یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ حرف حق میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک موقع پر، اسرائیلی روایات ہے، حکم ہوا کہ آپ اس لاٹھی کو اس چٹان پر ماریے، چشمہ نکلا تو اس سے جو ہے وہ ایک کیڑا نکلا، اچھا، حشرات الارض، تو اس کے منہ میں سبز پتا ہے اور زبان پر ترانہ ہے، سبحان من یرانی ویعلم مکانی واہ واہ، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي، کہ پاک ہے وہ ذات جو ان اندھیروں میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ، ہم جب کسی ہائی سیکورٹی زون ایریا سے گزرتے ہیں تو ہم سگنل نہیں توڑتے، آج کل تو ویسے بھی ای چالان آ گئے، ہم کہتے سی سی فوٹیج ہے، کیمرہ ہے، سرویلنس کا، ویجیلنس کا نظام ہے، تو ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ کے خفیہ کیمرے بھی پوری کائنات پر لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھ رہا ہے، اور ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ تو قدرت پروردگار ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یہ اخلاص اور توحید اسی سے تو سمجھ میں آئے گی۔ مگر عرفان نبوت کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہاں ذکر ہوا پھر وسیلے کا، جی کہ ہم وسیلے سے بھی نبوت کو سمجھ سکتے ہیں کیا؟ میرے خیال میں ہم تو توحید اور اس کو ہی پہلے واضح کر رہے تھے۔ بہرحال ایک تو یہ بات، اچھا جہاں تک عرفان نبوت ہے تو دیکھیں عرفان معرفت سے ہے، اور معرفت ہی اصل میں عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے درمیان جو واسطہ بنے وہ جبرائیل امین بنے، اگرچہ ایک موقع پر یہ واسطے ختم بھی ہو گئے، جب آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جہاں جبرائیل امین رک گئے اور آقا آگے تشریف لے گئے، تو بظاہر واسطہ جبرائیل امین۔ اچھا پھر آقا کا اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہے وہ قدوسی صفات پر مشتمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا تعارف ہمیں کرایا نبی نے، یہ عرفان نبوت ہے، اور نبی کا تعارف ہمیں کرایا صحابہ اکرام نے، یہ تعظیم صحابہ ہے۔ تو نبوت کا جو عرفان ہوتا ہے جس کو وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی نبی کی ایک سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، مقام نبوت سمجھنا، جی مقام نبوت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور مسلمان بے ادبی کر جاتے ہیں، جس پر 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ عرفان نبوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ بات میں نہ دوسرے معاملات میں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہوئے ایسے آقا کو نہیں پکارو، ان کا منصب بہت عالی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جنہیں عرفان نبوت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ گفتگو کرنے لگے کہ آقا دوبارہ پوچھتے تھے عمر تم نے کیا کہا؟ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جہوری الصوت، آواز ان کی بلند و بالا تھی، خطیب تھے، وہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ کہیں بے خیالی میں آقا کے سامنے آواز اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا ثابت انک لست منہم بل تعیش حمیدا وتموت حمیدا، اور ایک جگہ ہے وتموت شہیدا، کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو بے ادبی کرنے والے ہیں، جنہیں عرفان نبوت اور مقام نبوت اور منصب نبوت کا پتہ نہیں، تم تو ادب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ تو ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اس استحضار کے ساتھ گویا کہ ہم خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اور یہ علمی سیر اور ذہنی تفریح اور محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ آقا کی بات اس نیت سے کرنا کہ آقا سے ہمارا ایمانی تعلق مضبوط ہو جائے۔ کافر کا سارا فوکس تو اسی بات پر ہے کہ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے، اور ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اقبال نے اسی سازش کو بانپ کر کہا وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ہم آقا کا صحیح تعارف دنیا کو نہیں کرا سکے، ورنہ کوئی گستاخی نہیں کرتا۔ آقا کا تعارف تھا تو سورج کی رفتار رک گئی، تعارف تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے، تعارف تھا تو ستاروں نے جھک کر سلام کیا، تعارف تھا تو درخت نے زمین کو چیر کر سلام کیا، تعارف تھا تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے، تعارف تھا تو اونٹنی نے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا، تعارف تھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا، تعارف تھا تو جبرائیل امین بار بار خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے، تعارف تھا تو صدیق اکبر نے مال نچھاور کیا، فاروق اعظم نے جان فدا کر دی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غلام آزاد کر دیے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ موت کے بستر پر لیٹ گئے، بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹے، خباب آگ کے انگاروں پر لیٹ گئے، سمیہ دولخت ہو گئی، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے مل گئے، ابو فقیہہ نے پسلیاں توڑوا دی، انہیں تعارف تھا اولادیں قربان کر دی، فصلیں اور کھیتیوں کو چھوڑ دیا، اور سینے پر تیر کھا کر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ صحابہ جو ناموس رسالت پہ کٹتے ہوئے شہادت کو بالکل آنکھوں سے دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو مقام نبوت اور منصب نبوت ہمارے رگ و پے میں سرائیت کر جائے، یقین مانے کوئی میرے آقا کی ایک سنت کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت گفتگو، ماشاءاللہ۔ چونکہ حرف حق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافی موضوعات ہیں ان میں کامن گراؤنڈز ڈھونڈے جائیں اور اختلافات کم کیے جائیں۔ تو فی الحال میں اپنے معزز علماء اکرام سے اجازت چاہوں گا، اور اگلی نشست میں آئیں گے تو ان تمام سوالات کے ساتھ اب دوبارہ آئیں گے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔